سورہ الواقعہ کی تفسیر میں آج ہم آیہ نمبر 65 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ اب اس آیہ میں 65 میں حطامہ جو ہے، میں نے 65، 66 اور 67 کا آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کیا ہے۔ تو 65 میں جو لفظ حطامہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھاس سوکھ کر چورا چورا ہو جائے اور وہ کسی کے فائدے کی نہ رہے۔ اور اس آیت میں ایک اور ورڈ آتا ہے آخر میں تفقہون، اور تفقہون کا معنی ہے تم تعجب کرتے رہ جاؤ، یا اس کا معنی ہے تم ندامت سے افسوس کرتے رہ جاؤ۔ اور آیہ 66 میں اللہ سبحانہ و تعالی مغرمون کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرام کا معنی عذاب ہے، اور حضرت مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی وہ شر ہے جو لازم ہو، یعنی کہ تاوان۔ حضرت مقاتل بن حیان اور النحاس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہلاکت، یعنی ہم تو عذاب میں مبتلا ہو گئے یا ہلاک ہو گئے۔ اور آیہ نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالی محرومون کا لفظ استعمال فرماتا ہے، یعنی ہم نے کاشتکاری سے جس نفع کی امید رکھی تھی وہ ہم کو حاصل نہ ہو سکا، اور محروم کا لفظ مرزوق کی ضد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اگینسٹ کام کرنے والے لوگ، وہ جو اس کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ آتا کچھ نہیں۔ وہ جو دنیا کی کاشت لگاتے ہیں تو آخرت میں اس کا پھل نہیں کھاتے، بلکہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ آیہ 68 میں اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا اس کی طرف نظر کی ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ تو آیہ 68، 69 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہو، اور انواع و اقسام کے پانی ہیں، کہیں جھیلوں میں پانی ہے، کہیں پہاڑوں سے جھرنوں کی صورت میں پانی آ رہا ہے، کہیں دریاؤں میں پانی ہے، کہیں تالابوں میں پانی ہے، اور مختلف جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندروں میں تمہیں پانی عطا فرمایا ہے، اور یہ سارے جو معاملے تمہارے ساتھ چل رہے ہیں تو تمہاری زندگی کے پہیہ گھوم رہا ہے، تو اس کے حصول کے متعلق تم یہ بتاؤ اس پانی کو مہیا کرنے والا کون ہے؟ اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غذا کی نعمت کا ذکر کیا تھا، اور اب پانی کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان کی عادت یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز کھاتا ہے، اس کے بعد کسی مشروب کو پیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے یہاں پر کہ یہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری سسٹیننس کے لیے جتنی چیزیں تمہیں یہاں موجود ہیں تمہارے لیے، وہ تم نے پیدا کی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں؟ تو جب پیدا کرنے والی اس کی ذات ہے تو تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر آیہ 70 میں اللہ فرماتا ہے کہ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کھاری اور کڑوا بنا دیں کہ تم اس پانی کو پی تک نہ سکو، اور نہ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکو، پھر تم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ آپ کنواں کھودتے ہیں، کھارا پانی نکلتا ہے، تھوڑے آگے جا کے کنواں کھودتے ہیں، میٹھا پانی نکلتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کھیتوں میں سیم اور تھور نکل آتے ہیں، بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کسانوں کو۔ اچھا، آیہ 71 میں اللہ فرماتا ہے فرأیتم النار التی تورون، اور 72 میں فرماتا ہے، 71 کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بھلا بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اور 72 میں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے لیے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی مجھے بتاؤ کہ تم لکڑیوں سے جس آگ کو سلگاتے ہو، آیا تم اس کے خالق ہو یا ہم خالق ہیں؟ پھر جب تم میری قدرت کو پہچانتے ہو تو پھر میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور حیات بعد الموت پر میری قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اب آیت 71 میں جو ورڈ آتا ہے نا تورون، اس کا مادہ اشتقاق جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے ان ایٹمالوجی، وہ وری ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ کا جلنا یا کسی چیز سے آگ کا روشن کرنا۔ اب اس زمانے میں آگ کے حصول کا یہی ذریعہ تھا کہ درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر ایندھن حاصل کرتے تھے۔
پھر زمین کی کانوں سے پتھر کا کوئلہ نکل آیا اور لکڑیوں کو جلا کر اس کو کوئلے میں اس طرح بھی حاصل کیا جانے لگا۔ پھر زمین سے تیل نکل آیا اور قدرتی گیس نکل آئی۔ لیکن جس طرح جنگل میں درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے کوئلہ بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی نے گیس اور تیل بھی پیدا فرمائی ہے۔ تو تم جس طریقے سے بھی آگ حاصل کرو، وہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح آیت 73 میں اللہ فرماتا ہے کہ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کرتے رہیے۔ یعنی ہم نے دنیا کی آگ کو پیدا کیا تاکہ تم جو ہے اس سے حرارت حاصل کرو، اپنے کھانے پکانے کا کام کرو، اور اگر مسافر ہو تو پھر تمہارے لیے وہاں پر بھی آسانیاں ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو بنو آدم جلاتے ہیں دوزخ کی آگ سے 70 درجہ کم ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دوزخ کی آگ دنیا کی آگ جتنی ہوتی تو وہ بھی کافی تھی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے، اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ جتنا ہے۔ جس سے اندازہ کریں کہ وہ آگ کیسی ہوگی۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث 2843، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے، حدیث 20897، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے۔ اچھا، آیہ نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ورڈ استعمال فرمایا، مقوین، یہ مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو اس آیت میں مقوین کا جو لفظ ہے، اس کا مادہ اشتقاق جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قوا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ گھر جو رہنے والوں سے خالی ہو، چٹیل میدان، جن لوگوں کا زاد راہ ختم ہو جائے اور ان کے کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ تو مسافروں کو مقوین اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ دوران سفر ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں چٹیل میدان ہوتا ہے، ویرانہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی۔ وہاں جنگل میں قیام کے وقت مسافر آگ جلاتے ہیں تاکہ کوئی جنگلی درندہ آ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور بعض اوقات وہ کسی حلال جانور یا پرندے کا شکار کر کر اس کو آگ پر بھون لیتے ہیں اور یوں اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ سو فرمایا، سو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اور یہ بتائیے کہ وہ اپنے لیے شرکا سے پاک ہے اور لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے عجز اور عیب سے بھی پاک ہے۔ آیہ 75 میں فرماتا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہ کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کی بنسبت تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے راحت اور نفیس پھول اور انعام والی جنت ہے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے،
فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے دائیں طرف والوں تم پر سلام ہو کیونکہ تم دائیں طرف کی طرف والوں میں سے ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والا گمراہوں میں ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے سخت کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور دوزخ میں جلانا ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ اپنے رب عظیم کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ترجمہ شیئر کیا ہے، آیات 75 سے لے کے 96 تک کا 21 آیات کا ترجمہ شیئر کیا ہے۔ اب اس میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو چیزیں آج ہم کور کر پائے کور کر لیں گے، نہیں تو جو بچ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، جو آیات رہ جائیں گی پھر ان کو اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرماتا ہے کہ پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تو مواقع النجوم کی قسم کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اور اہل مکہ کی طرف خصوصاً بھیجا ہے۔ آپ نے اہل مکہ کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات پیش کیے، اور سب سے بڑا معجزہ اور سب سے قوی دلیل قرآن کریم کا پیش کیا جانا ہے، اور فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ کلام میرا بنایا ہوا ہے تو تم بھی میری طرح نوع انسان سے ہو، سو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور کوئی بھی اس کلام کی مثل بنا کر نہ لا سکا، اور جب دلائل اور براہین سے ان کا انکار زائل نہ ہو سکا اور وہ مسلسل اپنے انکار اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، تو پھر صرف یہ صورت باقی رہی کہ قسم کھا کر ان کو مطمئن کرنے کی اور ان کے انکار کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی آخری مکی صورتوں میں بکثرت قسموں کا ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ نے قسم کھا کر فرمایا پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم۔ اب ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشارق اور مغارب ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مغارب ہیں کیونکہ ستارے وہیں غروب ہوتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد آسمان میں بنائے ہوئے بروج ہیں اور سیاروں یا ستاروں کی منازلیں ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جب آسمان پر شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گولے مارتے ہیں، تو اس سے ان کے آگ کے گولوں کے گرنے کی جگہ مراد ہیں۔ آگ کے ان گولوں کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب ستارے منتشر ہو جائیں گے اور جن جگہوں پر وہ ٹوٹ کر گریں گے، اس سے وہ جگہ مراد ہیں۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ النجوم کے معنی اقساط اور حصص بھی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد نجوم قرآن کے وقوع کی جگہیں ہوں، اور قرآن کے حصص اور اقساط سے مراد قرآن کے معنی اور اس کے احکام ہوں، اور یہ معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اور مومنین کاملین مثلا صحابہ کرام، فقہاء، تابعین، مجتہدین اور اولیاء اور عارفین کے قلوب پر واقع ہوتے ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے وسیلے سے مومنین کاملین کے قلوب کی قسم کھائی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ دیکھو وہ مقامات جہاں پر ستاروں کے وقوع کی جگہ ہیں ان کی بھی قسم۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ سائنٹیفکلی اس میں چلے جائیں تو وہ تمام مقامات جہاں سے ستارے نکلتے ہیں، اب ستاروں کی نکلنے کی کیا معاملہ ہے، وہ فارمیشن ہوتی ہے، ایک فارمیشن ہوتی ہے جس کے پروسیس کے تھرو ستارہ مورد وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح جب وہ بڑھتا کیونکہ ہر شے محو گردش ہے، تو جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کی لائف ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ستارہ پھٹ پڑتا ہے، اور جب وہ پھٹ پڑتا ہے تو پھر اس کی گرد سے پھر اور ستارے مورد وجود میں آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے کہ ستارے ختم بھی ہوتے ہیں اور ستارے بنتے بھی ہیں۔ تو لفظ مواقع جمع ہے موقع کی، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، گرنے کی جگہ یا اس کا مدار۔ تو جدید فلکیات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ستارے خلا میں اپنی مقررہ جگہوں پر ساکن نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی مداروں میں حرکت کر رہے ہیں،
اور آخر کار کشش ثقل کے باعث ایک زبردست دھماکہ جسے آپ سپر نووا کہتے ہیں اس کے بعد گرتے یا سمٹتے ہیں۔ اور دور حاضر کے مفسرین اور سائنسدانوں کے مطابق یہ آیت ان بلیک ہولز اور انتہائی کثیف ستاروں کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں مادہ اس قدر سکڑ جاتا ہے کہ اپنے گرد موجود ہر چیز کو نگل لیتا ہے۔ اور بلیک ہول آپ کو اسی طرح انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ روشنی بھی ان کے افق واقعہ، جس کو انگریزی میں ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں، اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ سائنسی تفاسیر میں اسے روشنی کی رفتار اور کائناتی فاصلوں کے تناظر میں بھی دیکھا گیا ہے، کیونکہ ہمیں ستاروں کی اصل پوزیشن کے بجائے ان کی روشنی کے گرنے یا پہنچنے کی جگہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ان کی کائناتی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک جب قرآن کریم کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے ان چیزوں کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یعنی یہ ایک بہت عظیم قسم ہے۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ اگر تم یہ جانو اور یہ سمجھو، تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تمہیں اندازہ ہو کہ یہ کتنی عظیم قسم ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کو یوں بھی آپ سمجھیں کہ یہ ذکر اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم کیا سمجھو یا کیا جانو۔ جب کسی چیز میں عموم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو متفق علیہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے روایت۔ تو میں کیا تقسیم کرتا ہوں اور اللہ کیا دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب اس کو کیا سمجھیں گے آپ کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے اور سب کچھ میں تقسیم کرنے والا ہوں؟ اس لیے اس آیت کا بھی معنی اسی طرح لیا جائے گا کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، اور اگر تمہیں واقعتاً علم ہوتا تو تم جانتے اس قسم کے عظیم ہونے کو۔ اور یہ آیت ایسے ہے جیسے اللہ نے سورہ البقرہ میں بھی فرمایا کہ صم بکم عمی، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، یا سورہ الاعراف میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان کو بہت سی چیزوں کا علم تھا، پھر کیسے فرمایا کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں؟ کیونکہ علم سے مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ سارا علم جو ہمیں اس دنیا میں ملا ہے نا، اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اور جو اللہ، اس کے رسول اور قرآن کو نہ سمجھ پائے، وہ علم حاصل کر کے بھی صم بکم عمی ہی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں۔ تو اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ مواقع سے مراد غروب ہونے کے ٹھکانے یا جگہ ہیں، جیسا کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، اور بعض علماء کے مطابق اس سے مراد قرآن کی آیات کے مواقع یعنی قرآن کی پوزیشنز ہیں۔ دراصل النجم عربی زبان میں نہ صرف ستاروں کو کہتے ہیں بلکہ اس سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر کے مطابق نجوم سے مراد قرآن کا بتدریج اترنا ہے۔ اور ابو الکلام آزاد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے بلند پایہ کتاب ہونے پر مواقع النجوم کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسے مضبوط ہے ویسے ہی مضبوط یہ کلام بھی ہے۔ اور یعنی یہاں پر یہ بھی معاملہ ہے کہ بظاہر یہ ستارے تمہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ان میں کمال درجے کا ربط و ضبط قائم ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات بھی بمثل نجوم ہیں کہ بظاہر تمہیں سمجھ نہیں آتا، پر ان تمام آیتوں میں ایک ربط ہے، ایک کوہیرنس ہے۔ تاہم یہ سارے معاملے تمہارے سامنے آہستہ آہستہ کھلیں گے، جیسا کہ اب انسان مختلف ٹیلیسکوپس ہوا میں بھیج رہا ہے، فضا میں جو ہے اسپیس میں بھیج رہا ہے، تو اس کے اندر اب آپ دیکھیں نا، ہبل ٹیلیسکوپ پہلے بھیجی تھی، اس کے اندر کچھ جو ہے معاملات سامنے آئے۔ اس کے بعد یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجی، یہ 2021 کی بات ہے، دسمبر میں، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 1.5 ملین کلومیٹرز اوے فرام دی ارتھ وہ آربٹ کرتی ہے۔ اب اسی پر اکتفا نہیں ہے، اگلی آبزرویٹری جو ہے نا، وہ نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ، یہ اس پر ابھی کام ہو رہا ہے، اور نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے یہ ستمبر 2026 تک لانچ کرنے کا پلان ہے۔
تو اور جہاں تک یہ نینسی گریس رومن اسپیس ٹیلیسکوپ کی بات ہے نا، تو یہ فلی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس وقت اس کے فائنل چیکس چل رہے ہیں۔ کہاں پہ چل رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں امریکہ میں میری لینڈ میں گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر ہے۔ اور اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا پرائمری مشن کیا ہوگا کہ یہ جو وائڈ اینگل امیجز ہوتے ہیں نا، ان کو کیپچر کرے اور ہبل ٹیلیسکوپ سے 100 ٹائمز فاسٹر یہ اپنا کام کرے، تاکہ یہ انویسٹیگیٹ کرے ڈارک انرجی کو اور ڈسکور کرے نئے ایکسو پلانٹس کو۔ اگین اس پر اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان ٹیلیسکوپس کے اوپر پھر آپ کو الگ سے درس دیں گے۔ وہ ہمارا یہاں تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ٹیلیسکوپس بھیجے جاتے ہیں، ان سے مراد کیا ہوتی ہے کہ خلا میں مشاہدات کیے جائیں اور دیگر جو ہے معاملات سمجھے جائیں کہکشاؤں کے، ستاروں کے۔ اور پھر یہ بلیک ہول کا فنامنا بھی جو ہے ایک ایسا معمہ ہے جس پر بھی سائنسدان کام کریں۔ بہرحال امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں، الوقوع سے مراد نیچے گرنا ہے، چنانچہ محاورہ آتا ہے عربی زبان میں وقع الطیر وقوعا، پرندہ نیچے گر پڑا۔ تو ستارے کا گرنا دراصل اس کا افق سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا ہے۔ اب ستاروں کا غائب ہو جانا کیا ہے، وہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جب ہم بلیک ہولز اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کتنی ہی کہکشائیں ہیں جو گم ہو گئی ہیں، بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے سیارے ایسے گر کے غائب ہو گئے کہ ان کا نام و نشان نہیں ملتا، جس کا قرآن کریم میں وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا اور ستارہ جب ٹوٹ گرتا ہے وہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہاب ثاقب کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کائنات میں بڑے بڑے ستارے جو ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، اور نئے ستارے مورد وجود میں آ جاتے ہیں، نئی گیلیکسیز فارم ہو جاتی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں، تو آخر وہ جاتی کہاں ہیں؟ وہ بلیک ہول میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ستاروں کے یہ جو مواقع ہیں یہ ایک بہت بڑی قسم ہے جو یہاں کھائی گئی ہے، لیکن افسوس کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب کسی ستارے کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اس کا ایندھن، اس کا جو فیول ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ تو پہلے تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، ایندھن ختم ہونے کے بعد اس کے اندر کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر کی جو ثقل کی کشش ہے، جسے آپ گریویٹیشنل پل کہتے ہیں، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی کشش کے زور سے اندر کی طرف سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور سکڑنے کا یہ عمل اس قدر شدید ہوتا ہے کہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ حجم میں زمین سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، گھٹتے گھٹتے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر اس کے اندر 1.5 کلو گرام کا ڈبہ جو ہے یا باکس جائے تو اس کا وزن بڑھ کر پہلے ٹریکٹر جتنا، پھر ٹرین جتنا ہو جائے، بالآخر اس کا وزن سمندر جتنا ہو جائے، پھر وہ ختم ہو جائے۔ اور ایک بجھے ہوئے ستارے میں گریویٹیشنل پل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ستاروں اور سیاروں یعنی سٹارز اینڈ پلانٹس کو، اور جو دوسرے اجرام فلکیہ ہوتے ہیں جیسا کہ مونز ہو گئے، ان کو کھینچ کر اپنے اندر ہضم کر لیتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے سورج کی موت آئے گی تو سورج بھی بالکل بجھ جائے گا، ایکسٹنگوش ہو جائے گا، اور چاند اور زمین کو اپنے اندر ہضم کرے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اور سورہ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کب آتا ہے قیامت کے دن، پھر جب آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اب ملا کر ایک کر دیا جانا یہی ہے کہ وہ اس کے بلیک ہول میں گر پڑے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر اور مزید تفصیلات ہیں لیکن ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن آپ کو بتانا مقصود ہے کہ کس طرح قرآن کریم جو ہے وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشنز بھی ساتھ ساتھ دیے جا رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو پچھلی آیات ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔
اب پانی جو ہے جس کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا ہے، اب آپ دیکھیں ہم اسپیس میں جا رہے ہیں، فوٹوگرافس لے رہے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے۔ ابھی تک ہماری جو تحقیق ہے اس میں جس طرح کا پانی زمین پر ہے ویسا پانی ہمیں کہیں اور نہیں ملا، تو ہم پانی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں اور بھی پانی ہے کہ نہیں۔ تو پانی ہے تو وہاں حیات بھی ہوگی، حیات ہوگی تو کس طرح کی ہوگی۔ تو پانی کے علاوہ باقی سیاروں پر اول تو پانی ہمیں ملا نہیں، اور اگر ہے بھی وہ موجود تو سورج سے وہ اتنے دور ہے وہ سیارے کہ وہاں پر پانی فروزن فارم میں ہے یا کسی پتھر کے اندر ہے۔ تو اس لیے زمین جو ہے کم سے کم ہمارے نظام شمسی میں باقی سیاروں سے بہت مختلف ہی ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو مختلف صورتوں میں بھی پیدا فرمایا ہے، کہیں لیکوڈ سٹیٹ میں، کہیں گیس سٹیٹ میں، کہیں سالڈ سٹیٹ میں ہے۔ اچھا، یہ پانی لیکوڈ فارم میں ہے، آپ اس کو ہیٹ کریں تو بھاپ میں چلا جاتا ہے، آپ اسے کول ڈاؤن کریں تو سولیڈیفائی ہو کے آئس بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر پانی سالٹی بھی ہو، نمکیات بھی ہوں، تو جو بھاپ ہوا میں اٹھتی ہے اس میں نمک کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہوتا، کیونکہ پانی کے جو ذرے ہیں جنہیں آپ واٹر مالیکیولز کہتے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں، اور نمکیات کے جو ذرے ہوتے ہیں جنہیں آپ سالٹ مالیکیولز کہتے ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ بھاپ کا پانی جو واٹر ویپرز یہ میٹھے ہوتے ہیں، نمکین بلکہ کڑوے پانی پر مشتمل پانی میں سے ہزاروں ٹن وزنی میٹھا پانی بھاپ بن کر بادل بن جاتا ہے۔ پھر بارش کا پانی بادلوں اور فضا سے اپنے اندر نائٹروجن اور بہت ساری گیسوں کے مرکبات سمیٹ لیتا ہے۔ اب جب وہ پڑتی ہے بارش تو پودوں کی پرورش ہوتی ہے اور پھل پھول پیدا کرنے میں وہ نہایت فائدہ مند ہوتی ہے۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا جب بادلوں میں بجلی کڑکتی ہے، جسے آپ تھنڈر سٹارمز کہتے ہیں، اسکائی تھنڈر کڑکتی ہے، تو اب اس کا بھی ایک فضا میں اثر ہوتا ہے۔ فضا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن کے ملنے سے نائٹرک آکسائڈ ایک بنتی ہے جو پانی میں حل ہو کر جب زمین پر گرتی ہے تو وہ قدرتی کھاد کا کام دیتی ہے، جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے نمکین پانی سے بادلوں کی صورت میں میٹھا پانی خشکی پر رہنے والے جانوروں کے لیے زندگی کا سبب بن جاتا ہے، جسے آپ بھی پیتے ہیں اور دیگر لوگ بھی پیتے ہیں۔ اور جو باقی پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں، نہروں اور میدانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر زمین دھلتی بھی ہے پانی کے پڑنے سے، اور آلودگیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور یہ سارا کچھ سمیٹ کر یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ دریاؤں میں چلا جاتا ہے، اور پھر دریا جا کے پھر سمندر میں گرتے ہیں، اور وہاں کا سالٹ کانٹینٹ جو ہے وہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایک سائیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہاں پر جو پانی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو یہ سارے معاملات تمہیں کون دیتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے، یعنی کفار مکہ کے متعلق یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ کفار مکہ کو یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، یہ سحر ہے، یہ ان کا اللہ پر افتراء تھا، یہ ان کی عجیب و غریب سی باتیں تھیں جن کا یہاں پہ رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پیش کیا گیا وہ عزت والا قرآن ہے، اور یہ جو تم ساری باتیں کرتے ہو اس کے متعلق یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور قرآن مصدر ہے اور مقروء کے معنی میں ہے جس کو پڑھا گیا ہو۔ اور قرآن کریم سے متعلق یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر قرآن مجید کو کریم کیوں فرمایا گیا، اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ انہ لقرآن کریم اس لیے فرمایا گیا کہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جس چیز کو بار بار پڑھا جائے اس سے دل اکتا جاتا ہے اور طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ایسی حلاوت ہے کہ بار بار پڑھنے کے باوجود دل نہیں اکتاتا، اس لیے اس کو کریم فرمایا گیا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ اس کے کریم ہونے کی دلیل ہے۔ اور محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کو اس کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کہتا ہوں کہ الف حرف ہے اور لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملتی۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث 2910، مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، حدیث 5993، المعجم الکبیر میں آتی ہے، سنن الدارمی میں، مستدرک امام حاکم میں، تاریخ بغداد میں۔ اس کی ایک اور وجہ کریم ہونے کی یہ بھی بیان کی گئی کہ قرآن مجید سے جو چیز طلب کی جائے وہ مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ فقیہ اس سے احکام شریعہ نکالتا ہے، حکیم اس سے حکمت کے موتی نکالتا ہے، ادیب اس سے ادب حاصل کرتا ہے، عارف اس سے معارف کو حاصل کرتا ہے، مورخ اس سے تاریخ کو حاصل کرتا ہے، متکلم اس سے عقائد پر دلائل کو نکالتا ہے، صوفی اس سے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے رموز حاصل کرتا ہے، اور رشد و ہدایت کا طالب رشد و ہدایت کو حاصل کرتا ہے۔ اس سے دوزخ سے نجات کا طریقہ ملتا ہے اور جنت کے حصول کا راستہ ملتا ہے۔ گو جس فیلڈ کی تم انفارمیشن لینا چاہو اس سے تمہیں ملے گی۔ اور ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت، اور مومنوں کے لیے رحمت۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، ہم قرآن سے اس چیز کو نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، آپ کہیے یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی طرح عبد الملک بن عمیر مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حدیث 3370۔ اچھا، قرآن کے کریم ہونے کی ایک پانچویں وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال قرار دیا، اس کے حرام کو حرام قرار دیا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کے لیے اس کو شفاعت کرنے والا بنائے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث 2905 سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، مسند امام احمد میں آتی ہے، اور حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن پر عمل کرتے تھے، اور ان کی پیشوائی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کریں گے، گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 سیاہ سائبان جن کے درمیان روشنی ہے، گویا کہ وہ صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 805۔ اسی طرح اس کی ایک چھٹا ریزن بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے کریم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والوں سے عذاب قبر دور ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک اس میں سے ایک انسان سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس شخص نے پوری سورت ختم کر لی۔ ان صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات بتائی تو حضور نے فرمایا، ہاں یہ سورت مانعہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، یہ عذاب سے نجات دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 2890۔ اچھا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کی آیتیں تو 30 ہیں، وہ کسی شخص کی شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کرتی جائے گی، وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت حدیث 1400، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں۔ پھر قرآن کریم کے کریم ہونے کا ایک اور وجہ، 7ویں وجہ یہ کہ قرآن کو حفظ کرنے والے کی میدان حشر میں عزت افزائی ہوگی، جیسا کہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگر سورج تم میں ہو تو تمہارا اس کے متعلق کیا گمان ہے جو قرآن پر عمل کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اور قرآن کریم کے کریم ہونے کی 8ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے شہادت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی، اللہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر وہ اس دن مر گیا تو شہادت کی موت مرے گا، اور جس نے شام کو اس طرح تلاوت کی تو اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 2922۔ پھر قرآن مجید کے کریم ہونے کی 9ویں
وجہ قرآن کریم سے محبت کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی، یہ بھی اس کے کریم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت کلثوم بن حدم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس سورت قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح البخاری میں روایت آتی ہے، سنن الترمذی میں، سنن۔ علامہ قرطبی مالکی متوفی 668 ہجرہ لکھتے ہیں الجامع لاحکام القرآن کی جز 10 صفحہ 290 پر کہ صحابہ کرام قرآن مجید کا ذکر کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اول سے آخر تک قرآن کریم پڑھا، مجھے سب سے اچھی اور سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ میری قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 ہے کہ بندے کی روش صرف گناہ کرنا ہے اور رب کی روش صرف معاف فرمانا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے کریم ہونے کی ایک اور جو ہے 10ویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اس طرح آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور جس جگہ تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث 1464، سنن الترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، المستدرک امام حاکم میں، موارد الضمان میں، کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو یہ 10 وجوہات علماء نے، مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں کہ قرآن کریم کو کریم کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو کتاب لوح محفوظ میں ہے، سو اس آیت میں فی کتاب مکنون، اس آیت میں قرآن کو کتاب فرمایا۔ اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ البروج میں اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مصحف ہے، یعنی قرآن مجید کا وہ نسخہ جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہ کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، جیسا کہ تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابیں ہیں، اور اس میں قرآن مجید کو مکنون فرمایا، اور مکنون کا معنی پوشیدہ۔ سو اگر اس سے مراد لوح محفوظ ہو تو اگرچہ وہ فرشتوں سے غیر مستور ہے لیکن عام مسلمانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور اگر اس سے مراد مصحف ہے جو جلد اور اوراق پر مشتمل ہوتا ہے، کتابی شکل میں ہوتا ہے، وہ تحریف اور ترمیم کرنے والوں کی نگاہوں سے مستور ہے، پھر اس کا مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ جو چیز مستور ہو وہ محفوظ ہوتی ہے، اور قرآن کا اللہ سبحانہ و تعالی خود محافظ ہے، جیسا کہ قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے سورہ الحجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور کائنات میں قرآن مجید سے زیادہ اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر آیا نمبر 79 سے پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔